ناظرین، عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کا یقیناً آپ کو بھی میری طرح بے چینی سے انتظار ہوگا، جو کہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، جہاں ذوالفقار شاہ نور کو زبردستی اپنے ساتھ ریسٹورنٹ لے کے جاتا ہے، لیکن وہاں بہت تحمل مزاجی سے نور کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سالار جیسے لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر کے تم بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہی ہو، کیونکہ میں اس لڑکے کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ وہ ایک بہت ہی اوباش قسم کا انسان ہے، اور پھر جس طرح اس نے تمہیں بدنام کر دیا ہے زمانے بھر میں، کیا اس سب کے بعد بھی تم اس کے نکاح میں رہنا چاہو گی؟ میں آج ابھی تمہیں پرپوز کرتا ہوں نور، اگر تم سالار مرتضیٰ کو چھوڑ کے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ایک عزت دار اور خوشحال زندگی فراہم کر سکتا ہوں۔ جبکہ نور ذوالفقار شاہ سے کہتی ہے کہ میری بدنامی کی اصل وجہ تو آپ ہیں، آپ کے ساتھ میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ذوالفقار شاہ نور کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ محض ایک غلط فہمی تھی، میں نے آپ کا دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ذوالفقار شاہ یہ ساری بات کرتا، اتفاق سے ماریا ذوالفقار شاہ اور نور کو ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھے باتیں کرتے دیکھ لیتی ہے، اور اس کے اندر کی جلن اور حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ موقع پر پہنچ کے ذوالفقار شاہ کے وہ تمام راز نور کے سامنے اگل دیتی ہے جو شاید ذوالفقار شاہ آگے چل کے نور کو اعتماد میں لے کے بتانا چاہتا تھا، یہی کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ ذوالفقار شاہ تمہارے پیچھے پاگل کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ تم اس کی مرحوم بیوی سے ملتی ہو جس سے ذوالفقار شاہ بے حد محبت کرتا تھا، وہی حور جسے حاصل کرنے کے لیے ذوالفقار اپنے ماں باپ کے خلاف گیا، میرے خلاف گیا، لیکن پھر ذوالفقار شاہ نے کیا کیا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی اس بیوی کو ختم کر دیا۔ نور جب یہ سب سنتی ہے اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہے ذوالفقار شاہ کا اصل چہرہ، یہ ایک قاتل بھی ہے۔ وہ تو اسی وقت ریسٹورنٹ سے باہر نکل جاتی ہے، ذوالفقار شاہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اسے کہتا ہے نور ایک بار تو میری بات سن لو، میں اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تمہاری تمام غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن نور نفرت اور حقارت بھری نگاہ ذوالفقار شاہ پہ ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ ذوالفقار شاہ، مجھے آپ کو جاننے میں 1% بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ذوالفقار شاہ نور سے کہتا ہے کہ نور میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن نور کہتی ہے کہ اس زبردستی کو محبت کا نام دے کے آپ خود کو تو غلط فہمی میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آج کے بعد میرے اور سالار کے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ لیکن ذوالفقار شاہ بھی اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا، ہرگز نہیں۔ نور اس بات پر پلٹ کے ذوالفقار شاہ کو دیکھتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، جیسے اسے بھی ذوالفقار شاہ سے محبت ہو چکی ہے، لیکن پھر فوراً ہی پلٹ جاتی ہے اور اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گھر جا کے نور اپنی دوست زارا سے یہ سب ڈسکس کرتی ہے، اسے ساری تفصیل بتاتی ہے، تو زارا نور کو یہی مشورہ دیتی ہے کہ تمہیں بھلا سالار کے پیچھے زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت، جو تم جانتی بھی ہو کہ تمہیں نہیں بلکہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب ذوالفقار شاہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنے کا خواہش مند بھی ہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ تمہیں اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، سالار سے طلاق لے کے تمہیں ذوالفقار شاہ سے شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن نور کو اپنی دوست زارا کی یہ بات سن کے شدید غصہ آتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ زارا نور کو حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ کیوں، اگر سالار مرتضیٰ تم سے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری شادی کا سوچ سکتا ہے تو پھر تم بھلا کیوں نہیں سوچ سکتی؟ تمہیں بھی اپنی زندگی خوشحال کرنے کا پورا حق ہے۔ لیکن یہاں پر نور زارا سے کہتی ہے کہ میں اس ذوالفقار شاہ جیسے دھوکے باز جھوٹے انسان کے لیے آخر یہ سٹینڈ کیوں لوں؟ خیر، یہاں پر تو نور غصے میں آ کے اپنی دوست زارا کی کال اینڈ کر دیتی ہے، لیکن جیسے ہی اندر جاتی ہے تو سالار مرتضیٰ ایک دفعہ پھر نور کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے واہ بھائی واہ، بڑی زبردست ایکٹنگ کی تم نے، میں نے تو ایک جھوٹا جال پھینکا لیکن تم اس میں ایسے پھنستی چلی گئی کہ اب سب کو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے تم ہی اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہو، تم نے تو میرا کام بہت ہی آسان کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اسے آفر کرتا ہے کہ ویسے
اگر تم چاہو تو تم میری بیوی کی حیثیت سے یہاں رہ سکتی ہو۔ میں تمہیں بھی طلاق نہیں دوں گا اور ارشما بھی میرے نکاح میں رہے گی۔ ہاں لیکن ایک شرط ہے، اگر تم میری بیوی کی حیثیت سے یہاں رہو گی تو جو میں چاہتا ہوں تمہیں وہ بھی کرنا پڑے گا۔ سالار کی ایسی باتیں سن کے نور تو شدید خوف زدہ ہو جاتی ہے اور کمرے میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیتی ہے کہ یا اللہ، میری زندگی کے امتحان آخر کب ختم ہوں گے۔ نور کو تو اپنے چاروں طرف مایوسی کا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، لیکن بہت جلد اس اندھیرے سے خوشی کی کرن پھوٹنے والی ہے، کیونکہ دوسری طرف ذوالفقار شاہ فیصلہ کر چکا ہے کہ چاہے نور مجھے لاکھ ٹھکرائے، میں اسے حاصل تو کر کے ہی رہوں گا، اور حاصل کرنے کے بعد اسے ثابت کروں گا کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ گھر جا کے ذوالفقار شاہ حور کی پکچرز دیکھنے بیٹھ جاتا ہے اور ہر پکچر میں اسے نور دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ اپنی ماں کے پاس اس کی گود میں سر رکھ کے رونے لگتا ہے، جس پہ اس کی ماں اپنے بیٹے کو ہی سمجھاتی ہے کہ تم نے یہ کیا نیا روگ پال لیا ہے، ابھی تم حور کے غم سے ٹھیک طرح سے نکلے نہیں تھے کہ اب اس نور کا قصہ شروع ہو گیا، اور میں تو تمہیں یہی کہوں گی کہ اس قصے کو یہیں ختم کر دو، کیونکہ تم محض ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ ایک لڑکی جو اپنے ہی کزن کے نکاح میں ہے، بھلا وہ اسے چھوڑ کے تمہارے ساتھ کیوں شادی کرے گی؟ جبکہ دوسری طرف سالار کے فادر مرتضیٰ صاحب اپنی بیگم انجم کو اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ آپ نے سالار اور نور کا نکاح کر کے میرے بیٹے کو جو ذہنی اذیت دی ہے، اب اس کا ازالہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی پسند ارشما سے اس کی شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور اب آپ کو نہ صرف اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا بلکہ اس لڑکی نور کو بھی جلد سے جلد اس گھر سے نکال باہر کریں۔ انجم پریشان ہو جاتی ہے، اگرچہ نور کی حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنے تمام خاندان والوں کے سامنے خاصی شرمندہ ہے کہ اس نے نور کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کی، لیکن ارشما کی طرف سے بھی انجم کو اچھی وائبز نہیں آ رہی۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے ارشما اگر اس گھر میں آ گئی تو ہمارے گھر کا شہرازہ بکھر جائے گا، اور پھر جس طرح سے مرتضیٰ صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ نور کو گھر سے نکال باہر کریں، تو وہ پوچھتی ہے کہ وہ یہاں سے جائے گی تو آخر کہاں جائے گی، لیکن مرتضیٰ صاحب کا دل تو نور کی طرف سے شدید سخت ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری طرف سے بھاڑ میں جائے، بس ہمارے گھر سے نکل جائے، چاہے تو اپنے اسی عاشق کے گھر چلی جائے۔ خیر جی، اب سالار اپنے ماں باپ کو لے کے ارشما کے گھر باقاعدہ رشتے کی بات کرنے پہنچ جاتا ہے، اور مرتضیٰ صاحب اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ شادی میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی ہفتے ارشما اور سالار کی شادی کر دینی چاہیے۔ اب انجم جب یہ خبر گھر آ کے فرحہ اور ساجدہ کو سناتی ہے تو دونوں کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ پھینک دیا ہو۔ وہ دونوں تو ابھی خوشی منا رہی تھی کہ نور کا پتہ کٹ گیا، لیکن یہ کیا، سالار پھر بھی فرحہ کو نہیں مل سکا۔ یہ ارشما بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ساجدہ تو سخت نا امید ہو جاتی ہے اور فرحہ سے کہتی ہے کہ میرے خیال سے اب ہمیں واپس حیدرآباد چلے جانا چاہیے، لیکن فرحہ اپنی ماں سے صاف کہہ دیتی ہے کہ آپ نے جانا ہے تو جائیں، اگر میں سالار کی زندگی سے نور کو نکلوا سکتی ہوں تو پھر یہ ارشما کیا چیز ہے؟ ویسے فرحہ کو پتہ نہیں کہاں سے خوش فہمی ہے کہ سالار کی زندگی سے نور کو اس نے نکلوایا ہے۔ خیر، لگتا یہی ہے کہ اب فرحہ کی وجہ سے سالار اور ارشما کے درمیان میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، جس کے بعد ارشما ہی انجم کے سامنے سارا راز کھول دے گی کہ آپ کا بیٹا اگر مجھے پانے کے لیے اپنی پہلی بیوی نور کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے تو پھر اس فرحہ کے ساتھ چکر چلانے کے لیے مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور تب جا کے یہ راز کھلے گا کہ سالار نے نور کے اوپر جو الزامات لگائے تھے وہ سب جھوٹ تھے۔ لیکن اس سے پہلے ہی لگتا یہی ہے کہ ادھر سالار اور ارشما کے نکاح کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے تو مرتضیٰ صاحب سالار اور نور کی طلاق کا فیصلہ بھی سنا دیں گے، اور چونکہ ان دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تو عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سالار اور ارشما کے نکاح سے پہلے ہی ذوالفقار کو کال کر کے کہیں کہ آؤ اور سادگی سے نور کو اپنے ساتھ نکاح کر کے یہاں سے لے جاؤ۔ لیکن ناظرین، کہانی یہیں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ نور جو ذوالفقار شاہ سے شدید نفرت کرتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی نفرت محبت میں کیسے بدلتی ہے۔ ویسے آپ میں سے کون کون نور اور ذوالفقار شاہ کی شادی کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں بتائیں، اور اگر ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو بھائی کمنٹس میں ایک ہارٹ بھی ضرور بنائیں۔